آپ دیکھ رہے ہیں نعمت رمضان. جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں. ہمارے مفتی صاحب موجود ہیں, سعدیہ مدثر موجود ہیں جن سے ہم ابھی حمد سنیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے بہت پیارے بھائی, ہمارے آپ کے سب کے فیوریٹ ثنا خوان ایک دفعہ پھر آج سے ہماری ٹرانسمیشن کی زینت ہے. آئیے ویلکم کرتے ہیں نعمان عادل قادری صاحب کو. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ. اب آپ سے تو یہ روایتی سلام دعا کا سلسلہ رہا ہی نہیں, آپ سے تو گھر والی بات ہو گئی ہے. تو بہت ساری باتیں کریں گے آپ سے, کلام بھی سنیں گے. سعدیہ آپ سے میں چاہوں گی کہ حمد باری تعالیٰ ہو جائے. نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال, تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. ہم تو ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں, سبحان اللہ. ہم دو ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں, توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں, توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں, تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. واہ جی واہ, ماشاءاللہ. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں, اللہ اکبر. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں, لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان, سبحان اللہ. لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان. ناکام ہو گئی ہے, ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. کیا بات ہے. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے, امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے, نفرت دلوں میں ہے, آپس میں اختلاف ہے, نفرت دلوں میں ہے. صدقے میں مصطفیٰ کے, صدقے میں مصطفیٰ کے مولا انہیں سنبھال. رب ذوالجلال, رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال, اے رب ذوالجلال. ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. سبحان اللہ, جزاک اللہ تعالیٰ اپنی سعدیہ. بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا جی, گفتگو کا سلسلہ نعمت رمضان میں جاری رہے گا. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب, ویسے تو دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے, لیکن بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہوتی ہیں. میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین بھی, ان کے بھی بہت سارے سوال ہوتے ہیں جو اکثر کامنٹس میں ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ بے فکر رہیں, ہم سارے سوالوں کا جواب دیں گے, لیکن شارٹ ٹائم میں جو میں پوچھ سکتی ہوں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے مفتی صاحب جو کہ لوگ فراموش کر چکے ہیں. ہر کوئی جا تو رہا ہوتا ہے مسجد میں, لیکن مسجد کے آداب کو کوئی نہ تو فالو کر رہا ہوتا ہے, نہ کسی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں, ہم کتنی بڑی جگہ آئیں. تو اس پہ ذرا سا میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آداب مسجد پہ روشنی ڈالیں. عالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانے کہ رب کے گھر میں کس طریقے سے جایا جاتا ہے. اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اگر ایک ایگزامپل کے تھرو بات سیٹ کی جائے تو اور آسان ہوگا ویورز کو سمجھنے کے لیے.
کہ اگر ہم کسی کے ایز اے گیسٹ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم ذہن نشین کرتے ہیں مد نظر کہ ہم نے ڈریس کوڈ کیسے پہننا ہے, ہم نے وہاں بات کیسے کرنی ہے, ہم نے وہاں بیٹھنا کیسے ہے, کیا بات نہیں کرنی, کیا نہیں کرنی, اور کن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے, اپنی آواز کو کیسے رکھنا ہے, ادھر چلنا کیسے, ایٹیکیٹ شو کرنا ہے, مطلب ان چیزوں کا ہم اپنے ڈسپلن لے کر آتے ہیں. اور جب ہم پروردگار عالم کے گھر میں جا رہے ہیں تو وہاں ڈسپلن کیا ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, یہ ایک سوچنے کی بات. بالکل. اچھا, تو شریعت مطہرہ ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف گائیڈ کرتی ہے. پورے ایٹیکیٹس آف مسجد ہمیں بتائے گئے دین مبارک کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, اور ان کے فالوورز کی سیرت کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. تو ان شارٹ ہم یہ بات اپنے ناظرین سے کرنا چاہیں گے کہ جب بھی مسجد کے اندر جائیں تو سیدھا قدم رکھ کر اندر جائیں, دعا پڑھ کر جائیں, اور مسجد کے اندر جائیں تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیں, تاکہ نیت بھی کر لیں نارملی. تو وہ کیا ہوگا کہ آپ دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوگا. مطلب نارملی بھی اگر آپ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں, جی یہ تو ایک بڑی انفارمیٹیو بات ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے تھے نویت سنت الاعتکاف کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب الگ, تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں اس کا ثواب الگ, استغفار درود شریف پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب الگ, اور کچھ نہیں بھی کر رہا مسجد میں بیٹھا ہوں اس کا ثواب الگ. کیا بات ہے کہ وہ پروردگار کے گھر میں, یہ ایک رب کی طرف سے پروٹوکول ہمیں ملا. کیونکہ بات مسجد کی ہو رہی ہے تو ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا, وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ دوران نماز صفوں کو توڑ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آگے 3-4 صفیں جڑی ہیں, یا آگے ابھی گیپ موجود ہے, ایک سائڈ پہ جگہ موجود ہے, لوگ کیا کرتے ہیں پیچھے صف بنا لیتے ہیں, وہ اگلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور کراس بھی کر کے جا رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو, اس سے تمہارے دل سیدھے ہو جائیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا کہ نماز آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. اوور آل پروردگار کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ایٹیکیٹ سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. سبحان یہ مطلب ہے نماز کا. تو پوری صف کو مکمل کیا جائے, اور جو لوگ پیچھے صف بنا لیتے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آگے اگر جگہ باقی ہے تو اس کو مکمل کیا جائے گا. یہ صف بنائی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز آرڈر کے اندر چلتی رہے, تاکہ لوگ صحیح طریقے سے اپنی عبادت کو مشغول ہو کر فل لطف و اندوز کے ساتھ اپنی عبادت کو پورا کر سکیں, پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کر سکیں. اب اگر ہم اس کو یوں دیکھیں کہ چند لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, بیچ میں گیپ ہے, پھر چند یہاں, تو نارملی لوگ اس میں سے کراس کرنا چاہیں گے. اور جب کوئی آپ کے آگے پیچھے گھوم رہا ہو یا آگے سے گزرے, آپ ڈسٹربنس ہوتی ہے. نماز کا خشوع و خضوع ہے وہ آپ کا ضائع ہونے کو آ رہا ہوتا ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بالکل موٹیویشن کے ساتھ آپ نے اپنے رب کی عبادت کے اندر مگن ہونا ہے. بلکہ حدیث میں تو ایک الفاظ یوں آتا ہے کہ تم رب کی عبادت کر رہے ہو تو دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھو, ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ تم عبادت کر رہے ہو تو گویا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھ. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر اس منزل پہ تم نہیں پہنچ سکے تو کم از کم یہ گمان کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اسلام آپ کو اس چیز کی بھی گائیڈ کرتا ہے. سب ون مور کوسچن کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نابالغ, یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ بچے جن کو عقل ہو, فہم و فراست ہو, نماز پڑھنے کا پتہ ہے, ان کی بات نہیں کر رہا. ایک وہ بچے جن کو کچھ بھی نہیں پتا اور ان کو صف کے اندر بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں, اس کے لیے کیا شریعت کو دیکھیں شریعت مطہرہ ہمیں ہر اسپیکٹ سے گائیڈ کرتی ہے. اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو اڈلٹ میل ہے اس کی پہلے صف بنے گی, جو نابالغ بچے ہیں وہ پیچھے جا کے صف بنائیں گے, وہ ان کے ساتھ ایک صف نہیں ہوگا. ہاں کیونکہ وہ فالو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کس طریقے سے رکوع سجدہ کرنا ہے, لوگوں کی نماز میں ڈسٹربنس نہ ہو جائے. اب اگر چھوٹے بچے بیچ میں اگر آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ نماز میں کھیل بھی شروع کر دیں گے. بچے تو نہ سمجھے, ہم سے سمجھدار ہیں. اور یہ شریعت کہتی ہے کہ اپنی آرڈر میں صف بنا لیں اور ان کی صفیں پیچھے بنا دیں. لیکن یہاں پہ اگر کسی کو بتایا جائے یا منع کیا جائے تو وہ جو والد صاحب ہوتے ہیں بچوں کے لانے والے, وہ خفا ہو جاتے ہیں, یہ آپ نے ایسے کیے. تو اب دیکھیں دین کا مسئلہ ہے, تو یا تو ان کو کہا جائے بالکل کارنر کے اوپر آپ تشریف لے جائیں, یا آپ اپنے بچے کے ساتھ لاسٹ والی صف کے اندر کارنر سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ سب صحیح طریقے سے مینیج ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ چھوٹے بچے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو بڑے لوگ ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم بھاگو نہیں, یہ نہیں کرو. ہمیں ان کو سمجھانا ہے تحمل سے, کیونکہ کل نمازی انہوں نے بننا, کل ہماری جگہ پہ انہوں نے کھڑا ہونا. تو اسلام آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ ان کو بالکل طریقے سے بتائیں, پیار سے سمجھائیں. اگر ڈانٹنا بھی ہے طریقے سے کہ وہ اللہ کے گھر میں آئے جہاں پہ آپ ہیں, آپ کو پتا کیوں ہے کہ آپ بڑے ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں, وہ نہ سمجھیں. تو اسلام نے آپ سے کہا نا, آپ ان کو گائیڈ کریں کہ بیٹا طریقے سے بیٹھیں, شور نہ کریں, ہلکی آواز میں بات کریں, نماز کے دوران فوکس رکھیں. تو یہ دین کی ایک تعلیمات ہے نماز سے متعلق اور مسجد سے متعلق.
नाजरीन यकीनन ये इन्फॉर्मेटिव बातें आपको भी बहुत अच्छी लग रही होंगी. मज़ीद चीज़ें जानने के लिए आप ट्रांसमिशन को देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करते रहें, पूछते रहिए जो भी आपको गेस्ट से पूछना है. और स्पेशली ट्रांसमिशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जो जितना ज़्यादा शेयर करेगा एंड ऑफ रमज़ान उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है जो हम अभी रिवील बिल्कुल नहीं करेंगे. गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी और सारी है. नोमान भाई आपसे गुजारिश करूँगी एक कलाम हो जाए. जो जहाँ बैठा हुआ है दुरूद पाक पढ़ लें एक दफ़ा. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद. बिस्मिल्लाह. शहंशाह गोलड़ा पी सईद नसरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का कलाम है. बहुत ही प्यारा कलाम है, पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ. प्लीज़. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है. जो रब्बे दो आलम का महबूबे यगाना है. और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है. कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है. सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. सुभान अल्लाह. सैयदा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. और आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन. आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन. है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. नस्ल करीमों की लजपाल घराना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. और इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर. इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर. यूं भी तो कभी हमने दुनिया से तो जाना. अरे इज्जत से न मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर. यूं भी तो कभी हमने दुनिया से तो जाना है. एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है. और महरूम करम इसको रखिए नज़रे महशर. महरूम करम इसको रखिए नज़रे महशर. जैसा है
نسی راہ سائل تو پرانا سبحان اللہ جی، کیا جیسا ہے نسی راہ سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ نعمان بھائی، بہت شکریہ۔ کس عقیدت سے اور پرجوش انداز میں ماشاءاللہ آپ نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت شکریہ جی۔ اور ویورز سے گزارش ہے کہ اگر ان کو کوئی فرمائش کرنی ہے تو وہ بھی اب ہمیں کر سکتے ہیں کامنٹس کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ اچھا، نعمان بھائی اس رائٹ والے کیمرے میں دیکھ کے بول رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، تو ویورز آپ سے نعمان بھائی نے گزارش کی کہ آپ کو، کیونکہ نعمان بھائی تو آپ کو پتہ ہے پنجابی، اردو ماشاءاللہ ہر قسم کے کلام سناتے رہتے ہیں، تو جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں اسپیشلی نعمان بھائی سے، آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے۔ تھینک یو۔ اچھا جی مفتی صاحب، آپ نے کم وقت میں ہی اتنی زیادہ رہنمائی کر دی، اور میں پھر وہی کہوں گی کہ افطار کی جانب تیزی سے ساتیں بڑھ رہی ہیں، تمام روزے دار انتظار ہوتا ہے افطار کا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ کیا خوب بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، ایک وقت وہ جب وہ افطار کرتا ہے، اور ایک وقت جب وہ دیدار کرے گا، جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ تو جی روزہ کیا خوب عبادت ہے کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود عطا کرتے ہیں، اور یہ وہ خالص ترین عبادت ہے کہ جس میں کوئی دکھاوا شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ روزے کی فضیلت تو خیر وہ تو بہت لمبی ایک بات ہو جائے گی، لیکن کچھ چند میں چاہوں گی کہ آپ باتیں کر دیں ناظرین کے لیے۔ بالکل، پروردگار نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک دوسرا سپارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر بیان کیا، جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے، اور اس کے فرض کرنے کی ریزن کیا بتائی پروردگار نے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، ڈیفینیشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صرف یہ ڈیفینیشن ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو یہ کہہ رہے ہیں اس کی زندگی بالکل آسان ہو جائے گی۔ متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں کسے؟ بہت سارے الفاظ اس کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، سمپل وے میں ایک نارمل سینٹینس جو سارے ویور سمجھ جائیں کہ آپ کی زندگی کا ہر کام سنت رسول کی اتباع میں ہو، آپ متقی کہلائیں گے۔ مطلب آپ کا ہر کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق ہو، ان کی سنت کے مطابق ہو۔ آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا سونا، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگز کرنا، اور تنہائی میں پروردگار کو یاد کرنا، ہر وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو، لیکن کہہ رہے ہیں ہم متقی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو۔ اور متقی کا دوسرا کام کیا کہ اس نے اپنے آپ کو تو سنوارنا ہے ہی ہے، لیکن اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور یہ وہ کام ہے جو پروردگار نے بحیثیت امت ہم سب پر لازم فرض کر پوری امت کے لیے فرض کیا رب تعالیٰ نے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر ہر شخص نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور بھلائی کی طرف بلانا ہے۔ انڈیویجولی جتنا آپ سے ہو سکتا ہے، یہ اسلام کی ڈیفینیشن متقی ہونے کے لیے۔ اور روزہ ہے کیا؟ ایسی عبادت جس کے اندر ریاکاری کا شیبہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو پیسے کس کو دیے پتہ چل جاتا ہے، جس کو ملے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ نماز آپ ادا کریں لوگوں کے سامنے، آپ حج کر رہے ہیں تو بھی لوگوں کے درمیان، لیکن روزہ جب ادا کر رہے ہیں تو آپ اور آپ کا رب، پتہ نہیں کسی کو کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں۔ جب ایسی عظیم عبادت ہے تو یہی حدیث قدسی میں بتایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود ہوں یا میں خود دوں گا۔ یہ دونوں طریقے سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روزے دار کے لیے کتنا ثواب کہ صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزہ اصل میں کیا عبادت ہے، تو وہ عبادت کے اندر ہے۔ روزے دار سو بھی رہے تب بھی عبادت ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی عبادت الگ، روزے کی عبادت الگ، تلاوت کلام پاک ہو رہی ہے وہ عبادت الگ، روزے کی عبادت الگ۔ تو کس طریقے سے اسلام نے ہمارا ڈیزائن کر کے یہ روزہ دیا اور کتنی ہمیں فضیلتیں دی کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ روزے کے اندر ہیں، اور فرشتے ہر وقت آپ کی ہر سانس کے اوپر نیکیاں لکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پہ ایک بات ہے کہ کچھ لوگ ان کی روٹین یہ ہے کہ وہ سحری کرتے ہی نہیں ہیں، مثال طور پر رات کو 12-1 بجے کھانا کھایا سو جاتے ہیں، فجر کے ٹائم اٹھ کے سحری نہیں کی، تو سحری مسلسل چھوڑنا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے اگین کہا کہ سیرت، ہر کام کرنا ہے پہلے سیرت میں دیکھیں، اس کو آئینہ بنا لیں، یقین کریں
پہلے دیکھیں وہاں کیا لکھا ہوا ہے, اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو کرے ورنہ چھوڑ دیں, اور ہے اگر مطابق تو کرنا کیسے, یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایٹیٹیوڈ سے کس طریقے. اچھا جہاں تک بات ہے سحری کی, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کھایا کرو کہ اس کے اندر برکت ہے. اب لوگ سوچتے ہیں اس میں برکت کیسی ہے, ایک لاجیکل پوائنٹ, جس ٹائم پہ ہم سحری کرتے ہیں 11 مہینے ہماری عادت نہیں ہوتی اس ٹائم کھانے کی, رائٹ, بالکل ایسے ہی. یہ آج کل کھا رہے ہیں ہم 4:30 بجے, 4:45 بجے, ایسے ہی. اس ٹائم میں پورے سال کے ہم کھا رہے ہوتے ہیں, نہیں کھا رہے ہوتے, اور اس وقت ہم میل بھی بہت کم لے رہے ہوتے ہیں کیونکہ معدے کو عادت نہیں ہے, آپ کے اسٹمک کو اس وقت ورکنگ کرنے کی عادت نہیں ہے. اب حضور نے کہا کہ اس میں برکت ہے. اگر آپ نے ایک روٹی کھائی یا ایک پراٹھا کھایا, تھوڑی بہت سے ریلی, برکت سے مراد یہ کہ اس کی برکت سے پورے 16 گھنٹے آپ نے گزار لیے, یہ اس میں برکت آ گئی. کیسا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا کہ اتنی سی سحری کرنے آپ کے لیے 14 آورز یا 13 آورز یا 15 آورز کے لیے کفایت کر گئی, تو یہ برکت کا آ گیا. اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ سحری کیا کرو, اور بیسٹ سحری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کھجور ہے, وہ ان کو بہت پسند ہے. تو میں اپنے ویور سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ سحری میں جو بھی میل آپ کو پسند ہو آپ وہ لیں, لیکن سنت کے طور پہ کھجور ضرور کھا لیں کہ سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے, ان کے فرمان پر عمل بھی ہو. اور ایون کہ ویسے بھی ہر گھر میں کھجور رمضان کے علاوہ بھی ہونی چاہیے, کہتے ہیں اس کی برکت ہوتی ہے. کھجور برکت کے لیے دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے. تو کھجور اور زیتون یہ گھر میں ہونا بھی چاہیے, اور ڈیلی روٹین میں ہمیں یہ یوز بھی کرنا چاہیے. شہد کا بھی, شہد بھی, کھجور بھی, زیتون بھی, یہ ہمارے ڈیلی روٹین میں ہونا چاہیے. لیکن سنت کے طور پہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ماڈرن ڈے ورلڈ کے اندر دیکھیں تو اکنامیکل کرائسس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت کاسٹلی ہو گئی. اس پوائنٹ کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. چلیں وہ زیتون اور کھجور پھر بھی مل جاتا ہے, شہد تو جو ہے وہ ناپید ہو گیا ہے. اوریجنل کون سا ہے, سب سے بڑا ایشو. As far as concerned for the sunnah, so I have highlighted these points for the viewers. لیکن سنت کے طور پہ رکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اللہ پاک اس کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہیں, بس یہ ہے کہ لیکن افطار بھی کرنا ہے. افطار بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے, اور آج جی دوسرے عشرے کی پہلی افطار الحمدللہ اہل پاکستان کریں گے. تمام لوگوں سے دعا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی قلیل و کثیر عبادتیں ہماری خدا کرے کہ قبول ہو جائیں, لیکن روزے کے لیے مفتی صاحب کہا گیا ہے کہ روزہ ٹوٹی پھوٹی عبادت نہیں ہے, روزہ اٹس سیلف مکمل ایک عبادت ہے, اگر آپ اس کو اس طریقے سے فالو کر پائیں جس طرح سے اس کو کرنے کا حکم ہے. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی محبتوں سے ہماری جس طریقے سے آپ ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں آگے بھی دیکھتے رہیے, سماعت کرتے رہیے, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے, خاص کر ٹرانسمیشن کو ZA ڈیجیٹل کے پیجز سے شیئر کرتے رہیے, کیونکہ پھر سے کہوں گی جو جتنا شیئر کرے گا, جو ویور جتنی انگیجمنٹ شو کرے گا, اس کے لیے ایک اسپیشل سرپرائز ہے اینڈ آف دس منتھ, اسے آپ اپنی عیدی بھی سمجھ سکتے ہیں. تو بہت قریب آ رہا ہے افطار کا ٹائم, آپ سے اجازت چاہیں گے. بس میں تو بس اجازت لے لوں, آپ کی ہوسٹ, آپ سے دوبارہ میں اور زید اختر دوبارہ آپ سے ملیں گے سحری میں. لیکن جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ ایک چھوٹا سا مناجات یا کوئی دعا کا سلسلہ ہو جائے کہ تمام سامعین اس میں دعا میں شامل ہو جائیں اور قبولیت کی کوئی گنجائش بن جائے. شہید امجد صابری رحمۃ اللہ تعالی ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, وہ دعا پڑھتے ہیں مناجات نبی پاک کی بارگاہ میں سب گنبد والے, کیا اسی بھی اختتام کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا, امداد میری کرنے آ جانا
میرے آقا روشن میری تربت کو، اے نور خدا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. مجرم ہوں جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا. مقبول یہ عرض میری منظور خدا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. نعمان بھائی آپ نے کمپوزیشن تھوڑی سی چینج کی ہے اس کی بس بٹ یہ اٹ واز اوور آل ویری نائس. لیکن یہ ہم سب نے اتنا سماعت کیا ہوا ہے کہ وہ ذہنوں میں رچی بسی ہے. بٹ جزاک اللہ بہت اچھا تھا بہت زیادہ. آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی جزا ادا کرے. مفتی صاحب میں یہ چاہوں گی کہ بس کچھ منٹ کے بعد 15-20 منٹ کے بعد ہماری ٹرانسمیشن وائنڈ اپ ہونے والی ہے, پھر ہم سب افطار کی جانب بڑھیں گے. نماز دین کا ستون ہے, بیسک ستون میں سے پہلا اور سب سے بیسک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں, ہاں بلکہ بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو انفارچونیٹلی پورے سال نماز کو نہیں پڑھ پا رہے ہوتے یا نہیں اس طرح سے کر رہے ہوتے تو وہ بھی فالو کرنے لگ جاتے ہیں روزے کے لیے. لیکن نماز اٹ سیلف مطلب یہ بخشش نجات ہے. بالکل. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے, جس طرح ذکر ہے کہ وقت نزا آئے جب قبر میں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کے معاملات اور حساب کتاب آسان کرے, اس وقت بھی نماز کا ایک بہت بڑا کیریکٹر ہے. میں چاہوں گی مفتی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. نماز دین کا ستون ہے. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے نماز چھوڑی تو سمجھو اس نے پورے دین کو ڈھا دیا. بے شک نماز آپ کو ہر برائی سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, 21 سپارے کی پہلی آیت میں رب نے بیان کیا کہ نماز آپ کو ہر برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب نماز اصل میں ہے کیا؟ نماز ہے ڈسکشن بٹوین مین اینڈ گاڈ. ہاں سبحان اللہ. اور کچھ نہیں. مفتی صاحب سوری ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ کسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہادت ہے اس بات کی کہ جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں؟ تو جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے کردار میں آپ کے عمل میں بہتری آ رہی ہے, یعنی کہ آپ برائیوں سے قدرتی طور پہ رکتے جا رہے ہیں, آپ کا دل آپ کو آمادہ نہیں کر رہا کہ آپ گناہ کی طرف مائل ہو, تو یہ دلیل ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ. نماز اصل میں کنیکشن ہے بٹوین مین اینڈ گاڈ. بے شک ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا کنیکشن پروردگار سے مضبوط تر کرے. ایسے ہی ہے جیسے اس دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا ریلیشن شپ اچھی ہو جائے, ادھر ہو جائے, تو سب سے پہلے اپنے ریلیشن اس سے بنائے نا جس نے سارے کام کرنے. سبحان اللہ. کیا کہنا. اور جو رب کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات کو ویسے آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میرے بندے کے کام میں لگو, بندہ مومن کے کام میں تمہارے کام میں لگتا. اسی لیے نماز کو رکھا یہ گیا. دیکھیں روزے سال میں ایک دفعہ فرض کیے گئے, 11 مہینے فرض نہیں ہے. حج زندگی میں ایک دفعہ مسلمان پر فرض ہے سب کنڈیشنز کے ساتھ. زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے, لیکن رب نے اپنی ملاقات کے لیے آپ کو 5 ٹائم بلایا, مختص کر دیا. 5 ٹائم انویٹیشن دے رہا ہے وہ ان دی فارم آف اذان. کیا بات ہے. نماز حی علی الصلاۃ, آجو نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آجو بھلائی کی طرف. آج ہر شخص پریشان ہے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, طرح طرح کی پریشانی ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں اللہ نجات دے دے, بھلائی دے دے.
تو 5 ٹائم وہ بلا تو رہا ہے، آ جاؤ میں تمہیں بھلائی دینے کے لیے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دن میں 5 ٹائم اس کے آگے کھڑے تو ہو، اس سے جا کے مانگو تو صحیح، وہ تمہارے سارے معاملات کو درست کر دے گا. تو اسی لیے نماز کو سب سے امپورٹنٹ رکھا گیا کہ انسان اپنے رب کے آگے کھڑے ہو اور اپنے رب کو اس طریقے سے اس کی عبادت کے اندر لگ جائے کہ اسے پتا ہو کہ یا اللہ میرے سارے معاملات تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، اور یہ کہتا ہو انسان کہ وہ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، کہ سارے معاملات یا اللہ تیرے سپرد، تو سارے بندوں کو دیکھنے والا اور جاننے والا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے روشنی ڈالی. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بجائے ہم اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر سمجھیں، ہم جو ہے نا اپنا سارا زندگی میں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہمارا بزنس ہے یا جو بھی ہم نے کرنا، ہم ساری وہ سوچیں وہ نماز کے دوران ہمیں یاد آ رہی ہے. دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ اس کا ایک بہت اچھا جواب ایگزامپل کے تھرو بھی، کہ نماز کے اندر خیالات کا آنا ٹھیک ہے، انسان آئیں گے ضرور، ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمیں ضروری ہے. اس کو بچانے کا طریقہ کیا کہ آپ جو کچھ تلاوت کر رہے ہیں اس کی ایٹ لیسٹ آپ کو ٹرانسلیشن آنی چاہیے. آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اردو میں سمجھ آئے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. تو ٹرانسلیشن آپ کو پتہ ہے تو اب عربک جو پڑھ رہے ہیں تو وہ ٹرانسلیشن آپ کو مس گائیڈ ہونے سے بچائے گی، مطلب بھٹکنے سے بچائے گی، اور آپ نماز میں پوری طریقے سے انوالو ہو جائیں گے. ایک یہ بات. اور دوسری بات، یہ حملہ کیوں ہوتا ہے کہ شیطان حملہ ہی وہاں کرتا ہے جہاں پر ایمان کا خزانہ ہوتا ہے، اور مسلمان رب کی عبادت میں کھڑا ہوا ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عبادت سے ہٹے، اس کو کھڑے ہوئے میں بھی دین کے اندر سے نکال کے دنیا میں لے جاؤں، کچھ ہوگا میں دنیا میں اس کو واپس موٹیویٹ کر دوں. تو یہی تو نماز ہے کہ اپنے رب کو جان کے رہا ہے. اپنی جاب شیطان تو پوری ذمہ داری سے نبھا رہا ہے نا، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پوری ذمہ داری سے فائٹ بیک کریں. اور وہی بات ہے کہ نماز میں سکون ہے. اور بالکل اس نماز سے متعلق ایک سینٹنس اور میں چاہوں گا کہ ناظرین وہ سب سنیں کہ دیکھیں روزے کی عبادت پروردگار نے دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تھے. زکوٰۃ کی عبادت آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ. حج فرض ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ. نماز کا حکم دیا تو زمین پہ نہیں دیا، آسمانوں پہ بلایا، اور وہاں بلا کے نماز کا تحفہ دیا، اسپیشل دیا آپ کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے. مفتی صاحب جی یہ کیا خوبصورت بات آپ نے سماعت کر دی. اور میں بلکہ ہم سب شکر گزار ہیں کہ نعمت رمضان کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک بات اگر ایسی چلی گئی جو آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ کا اسٹرانگ ہو گیا کنیکشن، تو سمجھے جی بات ہماری بخشش کا ذریعہ بن کسی بھی طریقے سے تو یہ دیکھیں نماز کیا کہ پروردگار نے نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پہ بلایا اور وہاں پہ گفٹ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی باتیں تھیں وہ زمین پہ، لیکن جو راز و نیاز کی باتیں تھیں وہ سیکریٹ تھی. خاص طور پہ یہ بھی ہے کہ جو پہلے کیونکہ 50 کا تحفہ دیا تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ انہوں نے سفارش کی تو، لیکن اب بھی ہم جب 5 پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب 50 کا دیا 50 کا ملتا ہے. اس سے بڑی بات اور کیا اس سے بڑی بات، بلکہ روزے 3 ماہ کے فرض تھے تو وہ لیکن پروردگار جانتا ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ قرآن میں ایک رول بیان کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ جتنا برڈن برداشت کر سکتے ہیں پروردگار اتنا ہی آپ کو دے، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اتنا ہی لوڈ آپ پہ دیا. یہ دین کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے کہ اسلام ہمیں پاک صاف رہنے کا کہتا تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی کہتا ہے. تو نماز اور روزہ ہے کیا؟ آپ کی اسپریچول گروتھ ہے، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے. جیسے ہم فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کی برکت سے اسپریچولی فٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے اور کڑا ترین وقت ہوگا جو قبر کا حساب ہوگا، اللہ اکبر، اس میں نماز کا جو کیریکٹر ہے وہ تھوڑا سا بالکل دیکھیں قبر بہت ضروری ہے، اس سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے نماز کی جانب. قبر کے اندر جو 3 سوال پوچھے جائیں گے کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. تو یہ 3 سوال ہیں. لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، دیندار ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمت قبر میں بھی اس کے اوپر ہوگی. سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم قبر میں بھی اس کے اوپر ہوگی، کیونکہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے والا ہے، مطلب ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے، جو دین پر عمل کرنے والا ہے، تو وہ منازل اس کے لیے بہت آسانی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ وہ کل بروز قیامت اپنے پروردگار کا دیدار. سبحان اللہ. اس سے بڑا اور کیا تحفہ کہ وہ نمازی کل بروز قیامت اپنے رب کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. اتنے گناہگار اتنا کرم. سبحان اللہ. سب سے بڑا تحفہ پروردگار نے یہ رکھا نمازی کے لیے کہ وہ ساری زندگی میرے آگے کھڑا ہوتا رہا تو آج میں اپنے دیدار سے اس کتاب کو پورا کر دوں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ملے گا نمازی کو. تو اسلام ہمیں یہ چیزیں گائیڈ کرتا ہے انڈیویجول کیس کے اندر بھی اور کمیونٹی کے اندر بھی. جیسے 5 وقت نماز
لیڈیز کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم ہاں جی. اور جینٹس کے لیے مسجد میں جانے کا, اجتماعی تاکہ طور ایز اے کمیونٹی بھی آپ کی تربیت ہوتی رہے, کمیونٹی کے جو معاملات ہیں آپ وہ سیکھے بھی سمجھے بھی, اور اس کی اصلاح کے اندر آپ اپنا کریکٹر بھی پلے کریں. اسلام آپ سے یہ چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیدار خداوندی کا تحفہ عطا ہوگا نمازی کو کہ جو دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے. سبحان اللہ جی, بہت بڑی بات مفتی صاحب. میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ یہ وہ انفارمیشن ہے, یہ وہ اسلامک نالج ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو, جیسے یہ والی بات میرے لیے بھی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا تھا, لیکن یہ کہ اس سے کیا ہوگا, اس سے آپ کی خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. خیر بہرحال گفتگو کا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. سعدیہ آپ سے گزارش کروں گی چند اشعار کچھ کسی نعت کے ہو جائے. کیا سنا رہی ہیں؟ وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ جی, بسم اللہ. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بسم اللہ سعدیہ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ سعدیہ, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ کلام, یہ آپ بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. نہیں آپ نے پڑھا تھا ایک دفعہ. ہاں جی, بہت بہت اچھا ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین امید کرتی ہوں کہ ہماری ٹرانسمیشن آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوگی, اور ویسے تو ہمارے تمام شوز ظاہر سی بات ہے اس میں ذکر خداوند ہے, اس میں ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی آل کا ذکر ہے, تو کیا ہی بات ہے جی ایسی محفل کی. سبھی محفلیں خوبصورت تھیں, لیکن آج کا شو اسپیشلی بہت ہی انفارمیٹیو رہا. مفتی صاحب اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بیسک پوائنٹس ہیں, وہ لمبی لمبی باتوں والا نا دین نہیں ہے. دین اسلام جو ہے, اسلام جو ہے دین فطرت ہے, اور بہت ہی آسان قسم کا مذہب ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی پریچنگ اس طرح سے کریں کہ لوگ اس کو آسان سمجھ کے قریب آئیں اور ان کو لگے. مطلب میں ان کے لیے بھی بات کر رہی ہوں جو ہماری کمیونٹی سے نہیں ہے, جو نان مسلمز ہیں, ہمیں ایسا ہی درس دینا چاہیے. اتنی مشکل باتیں بعض لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دور سے ہی سن کے بندہ بھاگ جائے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک کا فرمان ہے کہ صلی اللہ لوگوں کے لیے علیہ وسلم آسانی پیدا کرو, یسروا کے لیے آسانی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی پوری تھیم بتا دی اتنی سی حدیث میں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, مشکلات کریٹ نہیں کرو, ان کو خوشخبریاں دو, ان میں نفرتیں نہ بڑھاؤ. یہ اسلام کا موٹیو ہے. اور جس عشرے کے اندر ہم ہیں یہ عشرہ مغفرت ہے, تو میں چاہ رہا تھا ایک دو جملے اس کے لیے ضرور ناظرین کو پتہ چلے کہ عشرہ مغفرت شروع ہو چکا ہے. پہلا عشرہ مکمل ہو گیا, دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہو گیا. چند لمحات اس ماہ مقدس کے ہمارے درمیان ہیں. تو یہ مغفرت کا یہ دیکھیں اس رمضان کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. پہلا رحمت,
پھر مغفرت، پھر عتق من النار. اب اس کو ایک سینٹنس کے اندر سمجھنے کے لیے میں اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں اور ایسی رحمت چاہیے کہ ہماری بخشش ہو جائے اور بخشش بھی وہ کامل چاہیے کہ ہمیں جہنم سے آزادی مل جائے سند کے ساتھ چاہیے. تو یہ تینوں اشرے ہمارے جمع ہو گئے. کائنڈلی دوسرے اشرے کی جو دعا ہے وہ بھی اگر ناظرین کو بتا دیں. دوسرے اشرے کی دعا یہ اس کو اشرہ مغفرت کہتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے. تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی دی ہے. اگر کوئی یہ پورا نہیں پڑھ سکتا تو صرف استغفر اللہ بھی کہہ لے تو بھی ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے پروردگار سے بہت زیادہ استغفار پڑھتا ہوں, ان کو بہت استغفار کا ورد کرتا ہوں اور تقریباً روزانہ 70 دفعہ یا 100 دفعہ کرتا ہوں. وہ دیکھیں خاتم النبیین والمرسلین ہو کر یہ ورد کرتے ہیں تو ہم ان کے امتی ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہر مسلمان کو ڈیلی بیسس پہ رمضان ہو یا غیر رمضان کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ ضرور پڑھنا چاہیے. اور استغفار کی ایک برکت یہ بھی کہ آپ کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل سے جو زنگ ہوتا ہے نا گناہ کا وہ اتر رہا ہوتا ہے اور آپ نکھر رہے ہوتے ہیں, نیکیوں کی طرف آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں, نیکیوں میں آپ کا دل لگ رہا ہوتا ہے. اور استغفار کرنے والے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ جو استغفار کرتا ہے اس کا مطلب ایسا ہے کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا, یعنی استغفار کی برکت سے وہ گناہ پروردگار نے اس کا مٹا دیا. تو ہر شخص کو چاہیے کہ استغفار کیا کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی, یہ ہماری سنت بھی ادا ہو جائے گی اس طریقے سے. بالکل بالکل, وہ تو یہی چاہتے تھے کہ میرے فالوورز ہر وہ کام کریں جس کو پروردگار پسند کرتا ہے. اور اسی پوری بات کو پروردگار نے قرآن میں بیان کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے یا ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے. تو ان مثالوں میں سے ایک مثال استغفار پڑھنا ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے, یہ ماہ مقدس ہے, اس کے اندر نیکیاں پلس نہیں ہوتی بلکہ ملٹی پلائی ہوتی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ملٹی پلائی ہو رہی ہے, تو آپ کو چاہیے کہ بمپر پرائز جو پروردگار نے نیکیوں کا یوں لٹایا جا رہا ہے اپنے دامن بھر لیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں سیل لگتی ہے, عوام کا رش بڑھتا ہے, تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ نیکیاں ہر طریقے سے آپ کرتے جائیں اور رب تعالیٰ کی ریوارڈ لیتے جائیں. چھما چھم اس کی رحمتیں اور برکتیں اتنی برس رہی ہیں انکاؤنٹیبل. بس اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صف میں شامل کر سکیں, حضور کی سنتوں پر عمل کریں, اللہ اور اس کے نبی کے قریب ہوں, دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اس کی اسپیچ اور تبلیغ کرتے رہیں تاکہ آپ کے کہنے سے کوئی دوسرا موٹیویٹ ہو گیا تو اس کو تو نیکی کا ثواب ملتا رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ نیور اینڈنگ ہے, وہ آپ کو آفٹر لائف بھی ہے. آفٹر لائف کیا بات ہے جی مفتی صاحب, اتنی خوبصورت باتیں آپ نے اتنے آرام سے کہہ دی اور اتنی مطلب اتنا ایزیلی کہہ دی کہ جو ہر ایج گروپ کا جو بھی انسان ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے سن رہا ہے وہ سب کے لیے مستفید ہو جائے گی وہ چیز. مندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. کیا بات ہے جی. تو بس بہت ہی بہترین رہا آج کا سیشن. اور مفتی صاحب میں چاہوں گی ایک دفعہ پھر آپ کی مصروفیات میں سے آپ کو زحمت دیں گے, یہ جو استغفار کا جو ٹاپک ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت وسیع اور ریز ٹاپک ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اس پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے بہت ساری ٹرانسمیشنز ہماری کم پڑ جائیں. صرف ایک آیت میں اس میں کوٹ اور کرنا چاہوں گا چونکہ وقت نہیں ہے اتنا. تو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک 28واں سپارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کے اندر بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اے ایمان والو پکی اور سچی توبہ کرو. اب پکی اور سچی توبہ ہوتی کیا ہے, توبہ ہوگی کیسے, وہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو گناہ آپ کرتے تھے اس سے آپ نے توبہ کی تو نیکسٹ ٹائم وہ کرنے کا دل میلان نہیں کرے, آپ کے دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی, یار اب میں نے یہ نہیں کرنا. اور توبہ بھی وہ اس توبہ کا مزہ ہے کہ آپ کے اندر احساس ندامت پیدا ہو. تو اسی وجہ سے یہ توبۃ النصوحہ کے ورڈ قرآن پاک میں آئے کہ پکی اور سچی توبہ, تاکہ نیکسٹ ٹائم وہ عمل کرنے سے آپ کا ہاتھ رکے, زبان رکے, آپ خود سوچیں کہ یہ غلط. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ آن کرنا چاہوں گی, اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے کیونکہ افطار کا بھی بہت ٹائم قریب آ رہا ہے تیزی سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی والی بات ہے نا کہ استغفار اور توبہ کی جو فضیلت ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہی صفات انسانوں کو عطا کی جو خود رب کائنات میں موجود ہیں. اگر آپ کی کسی انسان سے لڑائی ہو جاتی ہے, کسی سے کانفلکٹ ہو جاتا ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اس کی معافی تلافی ہو گئی تو وہ اتنے دل سے ہو کہ دوبارہ وہ کام سر انجام نہ دیا جائے.
تو بہت سمپل سی چیز ہے کہ پروردگار کے حضور بھی یہ سوچ کے توبہ کیا کریں کہ دوبارہ اس گناہ کو تا قیامت سے مراد کے مرنے تک سر انجام نہیں دیں گے. اس کے ساتھ اپنی ہوسٹ ردا اصفہانی کو دیجیے اجازت. آپ سے انشاءاللہ سحر ٹرانسمیشن میں میں اور زید اختر ایک بار پھر سے ZA ڈیجیٹل کے تعاون سے ملیں گے. آپ دیکھتے رہیے نعمت رمضان. لیکن نعمان بھائی ایک چھوٹے سے مناجات پہ اختتام کیجیے. تھینک یو جی. دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. میں بندہ یاسی ہوں خطا کار ہوں مولا. میں بندہ یاسی ہوں خطا کار ہوں مولا. مولا تیرا طلب نہیں صدیوں سے میں بیمار مولا بندہ آسی. واہ جی واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ.